الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش یہ ہے کہ جو اگلی صفیں ہیں نا، یہ پہلے مکمل کر لینی چاہیے. وہ آدمی جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب دیگر جو پیچھے صفوں میں نماز پڑھنے والے ہیں اس میں کم ہے. تو پہلی صفوں کو پہلے مکمل کر لینا چاہیے. عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے خالق اور مالک ہیں. کوئی پتہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور ارادے کے بغیر وہ ہل بھی نہیں سکتا. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور ارادے کے بغیر اس میں تبدیلی آئے، ایسا ہو نہیں سکتا. ہم یہ دیکھتے ہیں پورے سال بھر میں موسموں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی بہت تیز گرمی ہے، کبھی بہت تیز سردی ہے، کبھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے. یہ سارا کا سارا نظام یہ اس چیز پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی ذات ہے جو ان چیزوں میں تصرف کر رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں وہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو گرمی زیادہ سہولت والی چیز رہتی ہے. گرمی کا موسم ان کے لیے کافی سہولت کا باعث بنتا ہے. اور بعض لوگوں کو گرمی میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ سردی کے موسم کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر آدمی کے مزاج کی رعایت رکھی ہے. جس کو سردی کا موسم پسند ہے اللہ نے اس کو سردی بھی دے دی، اور جس کو گرمی زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گرمی بھی دے دی. ٹھیک ہے، تو یہ دینے کا مقصد اور موسم میں تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر کر جاؤ، یا اللہ اتنی سردی ہوتی تھی مجھ سے عبادت ہی نہیں ہوتی تھی تو میں کیا کرتا، یا اتنی گرمی ہوتی تھی اس گرمی میں مجھ سے عبادت نہیں ہوتی تھی میں کیا کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو لگام ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ موسموں کی تبدیلی کا نظام رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو سردی کا موسم ہے نا، یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ دیکھیں جب سردی آتی ہے نا، جیسے سردی آنا شروع ہو گئی ہے، فجر میں پنکھے بند ہوتے ہیں، عشاء میں پنکھے بند ہوتے ہیں، اور انسان سردی محسوس کر رہا ہے، سردی کی ابتدا ہو گئی ہے، تو ہر انسان سردی کی تیاری کرتا ہے۔ گرم کپڑوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی سوغات کے اعتبار سے دیکھ لیں، بعض ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں اور اس میں خرید کر انسان لاتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ جو غذائیں ہوتی ہیں یہ غذائیں سردی کے موسم کی تیاری ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو موسموں کے ساتھ خاص ہیں، لیکن ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے، ایک صاحب ایمان جو ہوتا ہے، وہ آدمی، اس کی نگاہیں صرف اس طرف محدود نہیں رہتی کہ میں نے پہننا کیا ہے اس موسم میں اور کھانا کیا ہے۔ مومن آدمی کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سردی کے موسم میں میں کیسی اپنی آخرت کو جو ہے وہ بنا لوں، میں اپنی آخرت کی تیاری کیسے کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا، ایک مومن کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تم سردی کے موسم میں کیسے اپنی آخرت کو بنا سکتے ہو، ہم تمہیں بتلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ آپ نے یہ فرمایا، دیکھو الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو سردی کا موسم ہے یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ بہار کے موسم میں پھول کیا ہوتے ہیں؟ کھلتے ہیں۔ تو مومن آدمی بھی اس موسم کے اندر اپنی نیکیوں کو جو سامان ہے اس کو بھرپور طور پر انسان حاصل کرتا ہے اور بہت زیادہ اس موسم میں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی تیاری کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو موسم ہے یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، اس میں کرنے کے دو کام ذکر فرمایا کہ دیکھو قصور نہارہ، اس میں دن کیا ہوتے ہیں؟ نہار کسی کہتے ہیں؟ دن کو۔ قصور نہارہ، دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو کیا کر لو؟ فصام، اس میں روزہ رکھ لیا کرو۔ فرمایا وطال لیلہ، طال طوالت، طویل سے ہے، وطال لیلہ، اور اس کی جو راتیں ہوتی ہیں نا یہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو کیا کر لیا کرو؟ فقام، اس میں قیام کر لیا کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ جو پہلی چیز ذکر فرمائی نا، قصور نہارہ، دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہم گرمیوں میں ذرا دیکھ لیں نا، فجر کا وقت صبح وہ 4:15 ساڑھے 4 بجے داخل ہو جاتے ہیں، اور اب ہم یہ سردیوں میں دیکھ لیں یہ 6 بجے تک داخل ہونے کے لیے جائے گا، 6 بجے تک فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، یعنی آج 5:33 میں غالباً فجر کا وقت جو ہے وہ داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا فرق آ گیا، کہاں 4:15 اور کہاں 6 بجے وقت داخل ہو رہا ہے فجر کا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر غروب دیکھ لیں، گرمیوں کے دنوں میں جو غروب ہوتا ہے وہ دیر سے ہوتا ہے، کچھ 7 بجے کو 7:15 بجے جو ہے مغرب ہو رہی ہوتی ہے، اور آج آپ دیکھ لیں 6 بجے جو ہے وہ مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور مغرب کی اذانیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دن مختصر ہے، تو فرمایا کہ یہاں دن چھوٹے ہیں تو اس میں تم روزے رکھ لیا کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جی گرمیوں میں جو روزہ رکھے گا آدمی مشقت زیادہ ہے، اور گرمی میں آدمی روزہ رکھ رہا ہے مشقت نہیں ہے، تو ثواب میں روزہ وہ بھی ہے روزہ یہ بھی ہے، ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اس کو عطا فرمائیں گے، پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے ان کے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی سفر وغیرہ کے معاملات تھے، اس میں وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو فرمایا کہ یہ جو دن ہے نا ان دنوں میں تم روزہ رکھ لو۔ خواتین کے بعض مخصوص ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اور رمضان کے روزے ان کو چھوڑنے پڑتے ہیں، تو یہ جو دن ہے، یہ جو سردی کے دن ہیں جن میں دن چھوٹے ہیں اور وقت کم ہے اور یہ اس میں روزہ لگتا بھی زیادہ نہیں ہے، تو ان دنوں میں اپنے ان قضا روزوں کو پورا کر لو، اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اور اگر کسی آدمی کے روزے مکمل ہیں کہ جی رمضان کے روزے تو میں نے سارے رکھے ہیں، تو نفلی روزوں کا اہتمام کرو۔ ہماری یہ بڑی کمی ہے، ہم نفلی روزے ہی نہیں رکھتے۔ تھوڑے سے حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں نا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذرا حساب لگائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر پیر اور ہر جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہفتے مہینے میں کتنے پیر اور جمعرات آتے ہیں؟ 4، تو یہ کتنے ہو جائیں گے یہ دن؟ 8 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ایام 20 کتنے ہوتے ہیں؟ 3، 8 اور 3
11 روزے تو آپ کے نفلی فکس ہیں، فکس روزے ہیں 11 تو. یہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے، ہر مہینے کے 11 روزے نفلی یہ فکس ہیں. اور اس کے علاوہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اکثر و بیشتر جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح فجر کے بعد گھر میں تشریف لاتے تو آپ پوچھتے بھی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو جواب اگر نفی میں ملتا نا، جواب نفی میں ملتا، یعنی آپ کی شخصیت اس سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں ہے نا. اور آپ کے گھر کے معاملات اور حالات کیا ہیں؟ آپ کے حالات گھر کے کیا ہیں؟ فرماتے گھر میں کچھ نہیں ہوتا. گھر میں اللہ کی قسم اس وقت کوئی شخص ایسا نہیں بیٹھا کہ جس کے گھر میں صبح کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. تو جب جواب نفی میں ملتا نا کہ جی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روزے کی نیت کر لیا کرتے. تو یہ ایک الگ روزے. آپ یہ سمجھ لیں کہ 11 روزے فکس، 3-4 روزے یہ ہو گئے، آدھا مہینہ روزے سے ہو گیا نہیں ہو گیا آدھا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ یہ مبارک زندگی ہے، تو ہر مہینے میں آدھے مہینے روزے، یعنی آدھی زندگی آپ نے روزے سے گزاری ہے. اور آدھی زندگی میں پھر کیا ہے؟ وہ رمضان کے روزے بھی آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں تو آپ کی زندگی کا اکثر حصہ وہ کھانے پینے سے رکے رہنا اور روزے رکھنے میں گزرا ہے. اور ہماری یہاں نفلی روزوں کا کوئی رواج نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو سردی کے دن ہیں، ان دنوں میں یہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، تم روزے رکھ لیا کرو. اور یہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جی نفلی نمازیں اس لیے پڑھو کہ اگر فرائض میں کمی رہ جائے گی تو ان نفل کے ذریعے سے اللہ پاک پوری کر دیں گے. ایسا ہی ہے نا کہ کسی کے فرائض میں اگر آخرت میں کمی رہی تو یہ دیکھا جائے گا بھی اس کے بعد کوئی نوافل ہیں، یہ نوافل ہیں، چلو جی نوافل کے ذریعے سے اس کو پورا کر لو. ایسا ہے نہیں ہے. یہی معاملہ روزوں کے ساتھ بھی ہے. اگر کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہوگی تو ان نفلی روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے، ان نفلی روزوں کے ذریعے سے پوری فرما دیں گے. اب اس کے ذریعے سے کیسے پوری ہوگی؟ ایک آدمی یہ کہے گا کہ جی اس سال 30 روزے تھے، میں نے 30 کے 30 رکھے، اس میں کمی ہے ہی نہیں. دیکھیں بعض جگہ کمیاں ہوتی ہیں تعداد کے اعتبار سے، کسی نے 30 کی جگہ 28 رکھ سکا، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے روزے تو پورے رکھے ہیں لیکن روزوں کے اندر جیسا خشوع اور خضوع اس میں مطلوب تھا اس میں کمی رہ گئی. ہم کہاں روزوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہماری کہاں روزے میں نگاہیں ہماری کنٹرول میں ہوتی ہیں؟ ہماری زبان کہاں کنٹرول میں ہوتی ہے؟ بس وہ اللہ قبول کر لے، یہ اللہ کی شان ہے، ورنہ ہمارے روزے تو اس قابل نہیں ہیں. تو اگر خشوع اور خضوع میں کمی رہ جائے گی تو وہ بھی ان نفلی روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے. تو پہلا کام کیا ہے اس سردی کے موسم میں؟ سردی کی سوغات کھانا، سویٹر خرید لینا. سب سے پہلا کام یہ ہے اس سردی کے موسم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان دنوں میں تم نفلی روزوں کا اہتمام کیا. کسی کے فرض روزے رہ گئے ہوں تو لازمی ہے کہ ان فرض روزوں کی قضا کرے، اور اگر فرض روزے باقی نہیں رہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تو نفلی روزوں کا اہتمام کریں. اس کا بڑا فقدان ہے. پیر اور جمعرات کی روزہ رکھیں، ایام 20 کا روزہ رکھیں، اس سے صحت بھی مینٹین رہے گی اور انسان سنت پر بھی عمل کرنے والا ہو جائے گا. تو پہلا کام سردی کے ایام میں ایک یہ ہے. دوسری چیز جو آپ نے ذکر فرمایا وطال لیلہ، یہ جو سردی کے دن ہوتے ہیں اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو کیا کرو؟ فقام، تو رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں. عشاء کی نماز کتنے بجے؟ 7:30 بجے نماز ہے. 7:30 نماز پڑھ لیا، بہت دیر ہو گئی، انسان نے نماز کے بعد کھانا بھی کھا لیا. اگر 10 بجے بھی سو جائے اور صبح 5 بجے بھی اٹھ جائے، 5:30 بجے کے قریب جو ہے نا وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، صبح 5 بجے بھی اٹھ جائے، 10 بجے سو کر صبح 5 بجے اٹھے گا تو کتنے گھنٹے سو لیا؟ 7 گھنٹے. بہت ہے نا، بہت. بشر جی کہ 10 بجے سو جائے صبح، اگر وہ 5 بجے اٹھ جاتا ہے، یہ 7 گھنٹے اس کی نیند ہے، بہت ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ انسان تہجد میں گزار لے، آدھا گھنٹہ. آپ کہیں گے کہ جی ہم تو فرض نماز آدھے گھنٹے کی نہیں پڑھتے، تو نفل، یہ تو تہجد، یہ تو نفل نماز ہے. 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کے حضور بیٹھ کے انسان دعا کر لے. یہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس کو قیمتی بنا لے، اس کو قیمتی بنا لے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آج رات آپ کے پاس گزاروں. اور گزارنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر میں جگہ نہیں تھی تو یہاں آ کر سونے چاہ رہے ہیں، یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھوں آپ کی رات کیسے ہوتی ہے. یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ کی رات دیکھوں، آپ رات کیسے گزارتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ رات کو سو گئے
اور سونے کے بعد آپ کچھ دیر بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا آپ نے مسواک فرمائی. کیا فرمائی؟ ہمارے گھروں میں کہاں ہے مسواک؟ ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، مسواک ہے ہی. کون خریدے مسواک؟ کون ضروری سمجھتا ہے اس کو؟ سب سے پہلا کام کیا آپ نے مسواک فرمائی. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی، وضو فرمایا اور اب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. فرمایا کہ آپ نے 2 رکعت تہجد پڑھی، فرمایا پھر آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، پھر آپ اٹھے اور آپ نے اسی طریقے سے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور پھر آپ نے تہجد پڑھی. اس طریقے سے 3 مرتبہ، یعنی رات میں 3 مرتبہ آپ متفرق حصوں میں اٹھے اور آپ نے تہجد کا اہتمام کیا. تہجد کی کئی صورتیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سو کر اٹھنا یہ بھی ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے. اور ایسا بھی ہے آدمی ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ سوئے اور ایک ہی مرتبہ اٹھے اور تہجد کا اہتمام کرے، آدمی تہجد کی نماز پڑھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز میری اور آپ کی طرح نماز کی طرح نہیں تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضور کی نماز کے بارے میں ہم سے نہ پوچھو، اس کی تو کیا خوبصورتی تھی، عن حسنہن کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی، وطولہن اور کتنی طویل آپ نماز پڑھا کرتے تھے، کتنی طویل نماز جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمیں تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور اتنا طویل سجدہ کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی. اتنا طویل سجدہ. اگر یہاں امام صاحب تھوڑا طویل سجدہ کر دیں تو فوراً یہ کہہ دی جاتی ہے امام صاحب نماز آپ تھوڑی لمبی پڑھا، نماز آپ کی لمبی ہو گئی ہے. چلو جی نفل نماز آپ سجدہ تو کر لیں. انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ کب قریب ہوتا ہے نماز کی حالت میں؟ وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں. تو فرمایا کہ حضور کی جو نماز ہے اس کی خوبصورتی اور اس کی طوالت کا کیا ہی کہنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تہجد کی نماز کو ادا فرما رہے تھے اور تہجد کے اندر آپ سجدے میں تھے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے. کیا خیال ہے؟ حضور کو مغفرت کی ضرورت تھی اور ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم حضور بخشائے تھے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حضور کے گناہ معاف تھے. ہاں حضور کی بخشش کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کر دیے تھے. حضور مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں رات میں سجدے میں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تہجد کی توفیق ہی نہیں ہے، ہمیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ تو یہ جو راتیں ہیں، یہ جو طویل راتیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اس راتوں میں پھر دیر سے سوئے کیونکہ رات لمبی ہے، عشاء جلدی ہو جاتی ہے، میں آرام سے سوؤں اور میرا وہی روٹین ہو. اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور ممکن ہے شاید ہم میں سے کئی ایسے بھی ہوں کہ جن کا یہ سردی کا موسم آخری ہو، اگلے سال کی سردی اس کی زندگی میں، اس کے مقدر میں نہ لکھی ہو، تو لہذا اس سے فائدہ اٹھا لیں. جو حضور نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو سردی کا موسم ہے یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. اور اگر کوئی بیچارہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، بہت زیادہ کمزور ہے اور اس بیچارے کے لیے رات میں تہجد میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، تو آخری درجے میں کیا ہے؟ فجر تو پڑھ لینا. فجر کی نماز تو پڑھ لے. 8 بجے آفس ٹائم ہے، اس نے چیک ان کرنا ہے وہاں، اس کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس سے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے فجر کی نماز ہو رہی ہے، 6:30 6:25 پہ نماز ہو رہی ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں چیک ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یہاں ظاہری طور پہ کچھ نہیں مل رہا، یہاں جو مل رہا ہے نا وہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو نور تام یعنی مکمل نور کی خوشخبری دے دو جو اندھیروں کے وقت میں مسجد کی طرف آتے ہیں، عزیز دوستوں آخری درجہ یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز کو اہتمام کرے. اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی اور انسان فجر کی نماز میں غیر حاضر ہے، یہ سوائے محرومی کے اور کچھ بھی نہیں. اور اس میں کسی اور کی کوتاہی نہیں ہے، اس میں حکومت نہیں روکتی ہے، اس میں اسرائیل نے آ کے نہیں روکا کہ فجر کی نماز میں نہ ہو، اس میں امریکہ نے نہیں روکا کہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھو. اس میں قصور کس کا ہے؟ میری اپنی ذات کا قصور.
میری اپنی ذات کا قصور ہے. بہت آسان ہمارا یہ سلسلہ ہے, بڑا اچھا اور آسان سے ہم نے یہ نسخہ ڈھونڈ لیا ہے. جو مسئلہ بھی ہو وہ امریکہ کے کھاتے میں ڈال دو, وہ یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دو. اس کو ہم کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ یہ اپنے کھاتے میں ہے. یہ اپنے کھاتے میں آئے گا کہ اگر میں فجر کی نماز سے میں پیچھے ہوں, اگر میں ان سردی کے ایام میں تہجد, اتنی لمبی راتیں ہیں, میں پھر بھی تہجد نہیں پڑھ رہا, اس میں میرا قصور ہے, مجھے کسی نے نہیں روکا. میرے اندر ایمان کی کمی ہے, میرے اندر ایمان اتنا پختہ نہیں ہے جو مجھے تہجد کی اور فجر کی نماز کے لیے کھڑا کرے. اور ایک گزارش آخر میں یہ ہے کہ سردی کے موسم آتے ہیں نا, ہر شخص اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے سردی کے کپڑوں کا اور اس کی سوغات وغیرہ کا انتظام کرتا ہے. اس معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے کمزور حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی جو حیثیت ہے بڑی کمزور ہے, اور وہ نہیں خرید سکتے اپنی سردی کے بچاؤ کے لیے کمبل وغیرہ, لحاف وغیرہ, یا ایسے سویٹر وغیرہ, کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے. تو عزیز دوستوں, اس موقع میں اپنی اولادوں کے ساتھ ان کو بھی یاد رکھیں. میرے گھر میں مثال کے طور پہ 4 بچے ہیں نا, اگر میں کسی ایک غریب 5ویں کا بھی ساتھ میں سویٹر لے لوں گا یا اس کے لیے کوئی سردی کا سامان لے لوں گا, تو اللہ کی قسم میں فقر و فاقے پہ نہیں آ جاؤں گا, میں تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گا, میں تنگ دستی کے شکار نہیں ہوں گا. اس میں غریبوں کو انسان یاد رکھے. بھائی میں خود کون سا اتنا امیر ہوں, ٹھیک ہے آپ اتنے امیر نہیں ہیں, آپ کسی کو کمبل لے کر نہیں دے سکتے, آپ کسی کو سویٹر لے کر نہیں دے سکتے, تو کم سے کم کسی کو موزے تو لے کر دے سکتے ہو نا. انسان کی جیب ہے نا, انسان کو پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں, حصہ تو ڈالو نا, کچھ نہ کچھ تو کرو نا. بہت سارے ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں, خاندان کے ہیں, باہر کے, انسان کی نگاہیں پڑتی ہیں اور انسان محسوس کر لیتا ہے. ہم ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں, ہمیں بہت عقل ہے. ہم آدمی کو دیکھ کر فوراً پڑھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی غریب ہے یا امیر ہے, ہم پڑھ لیتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو اس پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی ہو جائے کہ ہاں یہ غریب ہے, یہ ضرورت مند ہے, یا میں اپنے گھر کے سب لوگوں کے لیے تو لے رہا ہوں نا, سب کے لیے سردی کی تیاری کر رہا ہوں نا. ایک اس نیت سے لے لوں یار وہ فلاں غریب ہے, وہ ہماری بلڈنگ کا کوئی چوکیدار ہے, یہ فلاں آدمی ہے, فلاں آدمی نماز کے لیے صبح فجر میں آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں بیچارے کے معاملات ایسے ہیں, اس کے جسم پہ جو ہے نا وہ سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے نہیں ہیں, یہ فلاں آدمی ہے, اس کے بچے بیچارے ایسے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے میں کوئی سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام کر لوں, تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے. ایسا تو نہیں ہے نا صرف جو ہے وہ امیروں کو سردی لگتی ہے اور غریبوں کو سردی نہ لگتی ہو, تو سبھی کو لگتی ہے نا, سب کو اس سے بچاؤ کی ضرورت ہے نا. تو جو پہننے کے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں انسان اس میں بھی حصہ ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی آدمی نے کسی بے لباس کو, کسی کے پاس نہیں تھا سردی سے بچاؤ کا لباس, اس کے لیے لباس کے انتظام فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا لباس اس کو عطا فرمائے. کسی آدمی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, اللہ جنت کے دسترخوان سے اس کو نوازیں گے. ایک اور بات بڑھا کر بول دیتے ہیں, بعض گھرانوں میں اللہ نے فراوانی دی ہوتی ہے, سردی کے لیے سوغات آتی ہے نا, کوئی جس کو ڈرائی فروٹ کہتے ہیں, استعمال ہو, دیسی گھی استعمال ہوتا ہے. جی سردی آ گئی, جی دیسی گھی نہیں لائے پپا, آپ آ جائے گا بیٹا آپ کے لیے. کیا ہی اچھا ہو اس سوغات کو بھی تقسیم کر دے آدمی, تھوڑا دل بڑا کر لے نا, تھوڑا سا دل بڑا کر لے. ایک کاجو کی تھیلی کسی ایسے غریب کے ہاتھ میں رکھ لے جس نے کاجو کبھی دیکھا نہ ہو, اچھے تو صحیح. یہ جو اخروٹ کی تھیلی یہ کسی کے ہاتھ میں رکھ دینا کہ آپ اپنے بچوں کو کھلائیے گا, آپ کھلائیے گا. اللہ کی قسم ہمارے بہت قریبی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہیں. یہ مہنگائی ہر ایک کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا, نصیب نہیں ہوتی. کیا ہی اچھا ہو انسان اس چیز میں ان لوگوں کو شریک کر لینا. کیا دل سے دعا نکلے گی, کیا دل سے دعا نکلے گی کہ ہم نے اتنی سردیاں گزار دیں, ہمارے لیے کبھی یہ چیز ہمیں نصیب نہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت نوازے, آپ نے ہمیں اس چیز میں یاد رکھا. اور تحقیر کر کے, ذلیل کر اس طریقے سے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں ہی رکھیں اس طرح کے معاملہ. بڑی دوستی سے, بڑی محبت سے انسان اس کو دے, اور اس کو دینا ہی اپنی ضرورت سمجھے کہ بھئی تو لے گا تو اللہ مجھے نوازے گا, یہ مجھے تو اس کی ضرورت ہے, اللہ مجھے نوازے, اس کے ذریعے تو بن رہا ہے بھائی, بن جا یار, یہ لے لیں, اس طرح سے یہ تحفہ قبول کرو, یہ ہدیہ قبول کرو. بڑے عزت کے ساتھ انسان اس کو دے. آپ یقین جان لیجئے اس کے دل سے جو دعا نکلے گی, جو بھوکے کے دل سے دعا نکلتی ہے نا, وہ عرش پہ جاتی ہے. اور عرش پہ جانے کے لیے کسی قسم کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا.
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فیصلے فرماتے ہیں، یہاں سے اچھے اعمال اوپر جائیں گے، اچھے فیصلے آئیں گے، اور یہاں سے ہمارے برے اعمال جائیں گے، برے فیصلے آئیں گے۔ جو بوگے وہی کاٹو گے، غلط بوگے غلط کاٹو گے، اچھا بوگے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔